بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آج جمعے کا دن ہے، اسی لیے اللہ کی رحمت سے مسجد کے اندر عبادت گزار زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے جمعے کے دن کو عام دنوں پر بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جمعے کے دن میں جمعے کی نماز فرض ہے، جیسے عام دنوں کے اندر دوسری فرض نمازیں فرض ہوتی ہیں، لیکن جمعے کے دن کو اللہ نے تمام ایام پر خاص فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن کے نام پر قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں کی، لیکن جمعے کے نام پر پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سورۃ الجمعہ۔ پوری ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے۔ اس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کی عید قرار دیا ہے۔ جیسے سال بھر میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن ہفتے کی عید ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آپ اس دن کے اندر اسی اہتمام کے ساتھ، اسی انتظام کے ساتھ، اسی تیاری کے ساتھ آئیں جیسے آپ عید کے دن عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، مطلب اچھی طرح غسل کر کے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح غسل کر کے جس طرح تم جنابت سے غسل کرتے ہو، کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہو، مکمل صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہو، اس ڈھنگ سے آدمی غسل کرے، سر میں تیل لگائے یا کسی خوشبو کا استعمال کر لے، اور صاف ستھرا لباس پہنے، صاف ستھرا ہو، نیا۔ نہ عید کے دن کوئی ضروری ہے، نہ سنت ہے عید کے دن کہ نیا لباس ہو، اور نہ جمعے کے دن کوئی واجب یا سنت ہے کہ نیا لباس ہو، البتہ صاف ستھرا ہو۔ یعنی اس دنوں میں جب مسلمانوں کا اجتماع عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام زیادہ ہو، بھیڑ ہوتی ہے، بہت سے لوگ مسجد کے اندر جمع ہیں، ایک دوسرے کی خوشبوئیں یا ایک دوسرے کی بدبوئیں بھی سونگھنے کو ملتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بیٹھنے والا توبہ کر لے کہ آئندہ پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ تو آپ اپنا لباس صاف ستھرا پہنیں اور وقت پر مسجد کے اندر آ جائیں۔ وقت پر آ جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک جو گناہ آپ کے ہوئے تھے، صرف آپ کے مسجد میں آنے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کیا ہے؟ غسل کیا ہے، جو آپ روزانہ کرتے ہی ہیں۔ آپ خوشبو کا استعمال تقریباً کرتے ہی ہیں، یہ تو پھر جمعے کے دن بھی نہیں کرتے ہیں، اور اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کا لحاظ ہر شخص رکھتا ہے۔ آپ نے ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ کیا اور ذہن میں رکھا کہ آج جمعے کا دن ہے، اللہ نے کہا ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ اہتمام اللہ نے اس دن کو عطا فرمایا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، کیسے آنا ہے؟ جلدی آنا ہے۔ جمعے کا وقت ہو گیا، جو شخص سب سے پہلے مرحلے میں مسجد میں آنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے ایک اونٹ کو قربان کیا ہو۔ اونٹ کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں مسجد میں آ جائیں۔
پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کسی گائے کی قربانی دی ہو، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے بکرے کی قربانی کی ہو۔ اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے مرغے کی قربانی کی ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بقرعید میں آپ مرغے کی قربانی کرنے لگیں، یعنی اتنا جانور جیسے آپ نے صدقہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے ایک انڈا صدقہ کیا ہو۔ کب تک؟ جب تک کہ امام منبر پر خطبے کے لیے آ جاتا ہے، خطبہ جو بعد میں عربی والا ہوتا ہے، جب امام منبر کے لیے آنے لگے اور یہاں تو پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو جب آنے کا وقت ہو جائے اس وقت تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور جب خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت میں فرشتے نام لکھنا بند کر دیتے ہیں، آ کر کے دھیان سے خطبہ سننا شروع۔ یعنی آپ جمعے میں حاضر ہوئے تھے یا نہیں، فرشتوں کی فہرست میں ان کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ جیسے عام فرض نمازیں آپ پڑھتے تھے ان والے فرشتوں کی اس فہرست میں آپ کا نام ہوگا، جمعہ پڑھنے والوں کی فہرست میں آپ کا نام اب نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو اب جمعے کا خطبہ سننا ہے۔ تو آپ کو اگر اپنا نام بھی رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ وقت ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائیں۔ اس چیز کا اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے، جتنا وقت آپ کو اللہ نے دیا ہے اتنا وقت آپ استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو بھی کچھ دن اللہ نے دیے تھے۔ عیسائیوں کے لیے آج بھی مقدس دن ہے اتوار کا، جس پر عمل ہم بھی کرتے ہیں، اور یہودیوں کے لیے آج بھی مقدس دن ہے ہفتے کا، شنیچر کا، کل آنے والا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک پاک دن دیا ہے اور اس دن کو ہفتے کی عید کہا ہے، اور وہ ہے جمعے کا دن۔ فرق کیا ہے؟ یہودیوں کے لیے اپنے پورے دن کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، پورا دن آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ اپنا احسان ان کے اوپر کیا، یہ کرم کیا کہ اللہ نے کہہ دیا کچھ وقت ایسا رکھ لو جس میں تم کاروبار مت کرو، باقی صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ لیکن جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی ہے، کون سی اذان؟ جو ہو چکی ہے، جمعے کی اذان ہو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ کاروبار بند کر دو اور آؤ مسجد کی طرف۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کا کلام، اللہ کا خطبہ سننے کے لیے گھر سے نکل پڑو۔ کاروبار میں لگے ہوئے ہو، وذروا البیع، اب کاروبار کرنا منع ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو منع کیا گیا تھا پورے دن کاروبار کرنا منع ہے، ہمیں اللہ نے کہا جب جمعے کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب کاروبار کرنا منع ہے۔ اور منع کرنے کا مطلب تقریباً ناجائز ہے، اور جو کام اللہ نے ناجائز کر دیا ہو، جو کام مکروہ تحریمی بن چکا ہو، اس کام کے اندر آپ کے لیے برکت ہوگی امید ہی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کم محرومی یہ ہوگی کہ وہ روزی جو آپ نے اللہ کے منع کیے ہوئے وقت کے اندر کمائی ہے، اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ اور جو روزی بغیر برکت کے ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو، آپ کی کدھر خرچ ہوگی آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں آپ کی صحیح پاک صاف ستھری روزی کو کتنا نقصان پہنچائے گی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ وقت آ جائے، اب کاروبار چھوڑ دو، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آپ کا لگنا ہے، اس آدھے گھنٹے میں بھی 5 منٹ کا لحاظ آپ خود کر لیتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو 25 منٹ، اور اس میں بھی 2-4 منٹ ادھر ادھر کوئی ضروری نہیں ہے آپ وہاں پر جمے رہیں، 20-25 منٹ آپ کو چھوڑنی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم مسجد کے اندر جانے والے ہیں۔ تو پھر آپ غور کریں کہ اتنے مختصر وقت کو ہم کیوں اپنے کام میں لگاتے ہیں، کیوں ہم اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، کیوں ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے احکام ہمارے لیے ہیں۔
کیوں ہم ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں؟ یہی تو کاروبار کا وقت ہے، اسی وقت میں تو کسٹمر آ رہے ہیں۔ تو اگر اسی وقت میں کسٹمر آ رہے ہیں اور اللہ اپنی روزی کی نعمتیں اور برکتیں آپ سے چھین رہا ہے، تو وہ روزی تمہیں وہ کسٹمر نہیں دیتا ہے، حقیقت میں اللہ دیتا ہے۔ تو پھر آپ کس فائدے کے پیچھے چلے ہیں اور کون سی نعمتوں سے آپ محروم ہوئے ہیں، دونوں کا آپ اندازہ کریں۔ اللہ کا ایک اہم ترین حکم ہمیں جمعے کے دن میں ملا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اور آ کر کے مسجد میں دھیان سے اطمینان سے ایسے بیٹھو جیسے آپ کسی بڑے کے سامنے بیٹھتے ہو، کسی بڑے کے سامنے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو۔ اللہ کے گھر میں آؤ اور آ کر اللہ کے کلام سے متعلق جو باتیں ہیں وہ سنو۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں، میں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہے، اس آدمی کی بات میں اتنا وزن ہے، وہ آدمی ایسا ہے، اس بہانے سے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں، جبکہ بولنے والا کوئی بھی بولے، بولنے والے کا کردار کچھ بھی ہو، کم سے کم اس کو لحاظ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے نام پر وہ غلط نہیں بولے گا۔ اور جب وہ اللہ کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں کر رہا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سنیں بھی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو مانے بھی، عمل بھی کریں۔ آپ جانتے ہیں ہماری زندگی اتنی مشغول ہے، اتنی مشغول ہے، 5 منٹ ہم دین سیکھنے کے لیے نکالنے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بھلے ہی 50 منٹ کا وقت ضائع ہو جائے، لیکن دین کے نام پر کسی کے سامنے بیٹھنا ہو تو یہ کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک موقع دیا ہے، اب مسلمانوں کے پاس اپنے دین سے جڑے رہنے کے مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ جمعے کے بیان میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو تو سن لیں، اس میں کم سے کم کچھ تو احساس ہو ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ جب ان چیزوں کا کچھ احساس ہو اور اس احساس کو ہم واقعتاً دل پر لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ہماری زندگی کو بدلنے میں بہت بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مسجد کے اندر وقت پر آ جائیں۔ وقت پر یعنی اللہ اکبر کہنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی چلی آ رہی تھی کہ جمعہ کا وقت اتنے بجے ہے۔ جمعے کا وقت اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، جب اذان ہو گئی تو جمعے کا وقت ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی بھی کام نہیں کرو گے، آپ گھر سے چلے ہو، گھر سے چلتے چلتے راستے میں کھڑے ہو گئے، 2 منٹ کسی سے کاروبار کی بات کی ہے، اس درمیان میں آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بھی اللہ نے منع کی ہیں۔ چلتے چلتے باتیں ہو جائیں، قدم نہ رکے، ابھی اجازت ہے، لیکن چلتے چلتے نہ ہو کر کے راستے میں رک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اہتمام ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ اہتمام اگر اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں دے دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت سے لوگ ہیں جو شروع میں آتے ہیں، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ دوسرا کام جس میں غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آئیں گے ابھی 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کے بعد اور کوشش کریں گے جا کے آگے بیٹھیں، 2-4 صفوں سے تو آگے کم سے کم جگہ ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس میں ہماری عظمت، ہماری شان ظاہر ہوگی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آئے، صحابی ہیں، آ رہے ہیں، چند افراد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، گردنیں پھلانگ کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجلس، آپ خطبے کے درمیان باتیں کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن موقع پر فرماتے ہیں اجلس فقد آذیت الناس، تو نے لوگوں کو تکلیفیں دی ہے، بیٹھ جاؤ وہیں پر۔ آپ کو معلوم ہے خطبے کے وقت خطبے کے امام کے قریب آ کر کے باتیں سننے کا جو ثواب ہے وہ پیچھے والے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ مقام اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے اور ان صحابی کو معلوم ہے، اور یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں، گردنیں پھلانگ کر کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تو نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہے، وہیں بیٹھ جاؤ جہاں پر آئے ہو۔ تو نماز میں آگے آنا یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن دوسروں کو تکلیفیں دے کر کے آنا زیادہ بڑا گناہ ہمارے سر پر ڈال دیتا ہے۔
تو آئیں، جلدی آئیں، اہتمام کے ساتھ آئیں، اور جہاں اللہ نے موقع دیا ہے ہمارے آنے کے وقت کے لحاظ سے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ البتہ جب نماز ہو تو ہر شخص کوشش کرے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھیں۔ صفوں کو پوری کرنا اس وقت میں ضروری ہے جب نماز شروع ہو رہی ہے، اور صفوں کو سیدھی کرنے کا مطلب پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں تو اگر آپ دو آدمیوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہاتھ لٹا کر کے نہیں، ہاتھ کو سیدھا کھڑا کر کے اوپر سے نیچے تک چلایا جائے اور وہ کسی بھی بدن کے حصے کو آپ کے نہیں ٹکرا رہا ہے، اس کا مطلب آپ کی صف سیدھی نہیں ہے۔ صف کو سیدھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچ میں گیپ نہ ہو، اور بیچ میں گیپ کو ختم کرنے کا ایک غلط طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی ادھر کو کھڑے ہوں گے، کبھی اس سائیڈ کو ہو جائیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ بیچ میں پورا آدمی نہیں آ سکتا ہے تو چوڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس طریقے سے بڑے نہیں ہوں گے، پھیلیں گے نہیں، جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے۔ تو جب آپ ایک طرف کو جھکے تو دوسری طرف کی جگہ خالی رہ گئی، دوسری طرف جھکے تو پہلی طرف کی جگہ خالی رہ گئی۔ تو پھر کیا کریں؟ آسان شکل ہے کہ جس سائیڈ میں امام ہے، آپ رائٹ میں کھڑے ہیں، لیفٹ میں کھڑے ہیں، جدھر بھی کھڑے اپنی سائیڈ دیکھیں۔ آپ کے جس طرف امام ہیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اس سائیڈ کی جگہ خالی نہ ہو۔ آپ جدھر بھی کھڑے ہیں، آپ کی سائیڈ سے جدھر امام آتا ہے اس سائیڈ میں جو آدمی کھڑا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں جگہ کو پر کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی دوسری سائیڈ میں جگہ پر ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ دوسرے والے کا کام ہے۔ جب اس طریقے سے ہر آدمی بیچ کی طرف جائے گا اور ادھر کی جگہ کو پر کرے گا تو جو کچھ خالی جگہ بچے گی وہ دیوار کے پاس بچے گی، اور دیوار کے اور آپ کے بیچ میں گیپ ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی تنگی میں پڑے تو جگہ چھوڑیں، دیوار کے پاس پھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو خاص طور سے ہمارے جمعے سے متعلق ہیں۔ ایک مسئلہ روزانہ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے، بڑی ضرورت کا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ کرسیوں پر نماز کا کیا حال ہے، کرسیوں پر نماز کی شکل کیا ہے۔ تو اس میں چند چیزیں دھیان میں رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرسیوں پر نماز کا کلچر اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں بہترین کرسیاں ہوتی تھی، بہترین مسہریاں ہوتی تھی، جن کو سمجھانے کے لیے قرآن نے بھی جگہ جگہ علی الارائک اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ جنت کے بارے میں ہیں، لیکن اس کی مثال صحابہ کو سمجھ میں کیسے آتی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مختلف بادشاہوں کے یہاں بہترین انداز ہوتے تھے بیٹھنے کے، لیکن اللہ کے رسول اپنے آخری عمر میں جب آپ زمین پر چل نہیں پا رہے تھے، دو صحابی آپ کے کندھے کا سہارا لے کر کے آ رہے ہیں، اس حال میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو زمین پر بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اصل میں عیسائیوں کا کلچر ہے۔ جن لوگوں نے اس مسئلے میں سستی برتنے کی کوشش کی ہے، آپ جا کر کے دیکھیں ان کی مسجدیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جیسے کوئی چرچ ہو، باقاعدہ سیٹوں کا اہتمام ہے، اور جس آدمی کو بیٹھنے میں ذرا سی تکلیف ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں معذور ہوں۔ یہ نہیں ہے۔ معذور ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوں، ایسی تکلیف جس کو برداشت کرنے میں مشکل ہو، ایسی تکلیف جس میں درد ہوتا ہو، ورنہ تو چلنے میں تکلیف سب کو ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں سے اٹھ کر گھر جانا ایک تکلیف کا کام ہے بیٹھے رہنے کے مقابلے میں، اور بیٹھے رہنا تکلیف کا کام ہے لیٹے رہنے کے مقابلے میں، اور لیٹ کر کے حرکت کرنا تکلیف کا کام ہے سیدھا لیٹے رہنے کے مقابلے میں۔ تو چھوٹی موٹی تکلیفیں نہیں ہیں۔ تو ایک بات یہ کہ اگر واقعتاً تکلیف نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نمازیں صحیح ڈھنگ سے پڑھیں۔ تکلیف ہے، کیسی ہے؟ آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھنے کے بعد آپ کے پیر قبلے کی طرف ہوں گے، ہو جانے دیں، سیدھے پیر رکھ کر کے بیٹھنا ہے، بیٹھ جائیں، سجدہ نہیں ہوگا، فرق نہیں پڑتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ گھٹنا مڑتا نہیں ہے، تو آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تیسری چیز، اگر آپ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر زمین پر ماتھا ٹیک سکتے ہیں تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ، اب آپ کے لیے بغیر سجدہ کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی،
تین چیزیں ہوئیں. ہمیں کوشش کرنی ہے پہلے مرحلے میں کہ ہم سیدھے اپنی اصل شکل میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں یہ بھی چیز شامل ہے، آپ کو تکلیف کچھ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، بس کرسی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، آ کر کے بیٹھ گئے، جب نماز کھڑی ہوگی تو ہم جا کر شریک ہو جائیں گے. یہ بھی آپ غور کریں کس کے گھر میں ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی بڑے کی محفل میں جب جاتے ہیں تو آپ کے بیٹھنے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو لگے کہ میں متواضع ہوں، میرے اندر تواضع ہے، میرے اندر عاجزی ہے. اس کو آپ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کی محفل میں کیسے جتا رہے ہیں کہ میں محلے کا بڑا ہوں، میری کوئی شان ہے. کس کو بتا رہے ہیں؟ مجھے یا نمازیوں کو یا لوگوں کو؟ آپ غور کریں، خدا کے سامنے ہیں، خدا کے گھر میں ہیں. تو اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، زمین پر ٹک سکتے ہیں تو بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں. اب اگر اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ واقعتاً تکلیف میں ہیں، اور یہ بات مجھے بتانے سے، خدا کو بتانے سے نہیں ہوگی، آپ خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ ہیں. اور اگر خدا کو کہتے ہوئے آپ کو جواب نہیں بن پڑ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ واقعتاً تکلیف میں نہیں ہیں. تو اگر واقعتاً تکلیف ہے، سجدہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، اب آپ کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. کرسی پر بھی جائز ہے، زمین پر بھی جائز ہے. پہلی بات جو کہی ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کلچر خراب ہوتا ہے، ایک ماحول خراب ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے، کرسی پر جب نماز پڑھی جاتی ہے صفوں کے اندر مشکل پیش آتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن ان سب کے باوجود نماز پڑھنا جائز ہے. اگر آپ واقعتاً تکلیف میں ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے بیٹھنا جائز ہے، جیسے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی مزاج کے مطابق جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، زمین پر بیٹھے. یہ تو ہوئی یہ بات کہ ہمیں ترجیح کس کو دینی ہے. دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم کرسی پر نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ پڑھنی ہے، جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور زمین پر سجدہ کرنا چونکہ ممکن نہیں، تو اب آپ پوری نماز شروع سے، یعنی اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک بیٹھے بیٹھے پڑھیں. یہ بھی جائز ہے. رکوع کا اشارہ کریں گے جھک کر کے، اور سجدے کا اشارہ کریں گے وہ بھی جھک کر کے. یہ تو ہوا کہ آپ نماز میں رکوع اور سجدہ اشارے سے کرنے والے ہیں. لیکن جب کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، جس کو ہم قیام کہتے ہیں، جس وقت میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس درمیان میں کھڑا ہونا پھر ضروری نہیں ہوتا ہے. کب؟ جب آپ سجدے پر قادر نہ ہو، کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سجدے پر قدرت ہو تو پھر کھڑا ہونا اور ممکن ہو آپ کے لیے تو ضروری ہے. لیکن اگر سجدہ ممکن نہیں ہے، سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر کرسی پر نماز پڑھنے والے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر کھڑے ہوئے آپ پوری نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر کے پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. کھڑے ہو کر پڑھنا کہ آپ قیام اپنا کھڑے ہو کر کے کریں، یہ اجازت ہے. لیکن افضل شکل آپ کرسی پر بیٹھیں اور پوری نماز بیٹھ کر کے پڑھیں. جائز دونوں، افضل یہ ہے. کب؟ جب اشارہ ممکن ہو، سجدہ ممکن نہ ہو. اگر سجدہ کرنا ممکن ہے پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ایک اور بات ہے، شروع میں جو باتیں آئی تھی اس میں بات یہ ہے کہ آپ جمعے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو جمعے کا اہتمام بھی ضروری ہے، مسجد کا احترام بھی ضروری ہے. جمعے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کسی شو کے اندر نہیں آئے ہیں. مسجد میں آنے کے بعد دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. مسجد میں آنے کے بعد جبکہ دوسرے لوگ دین کے مشغلے میں ہوں، آپ کو حکم ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت بھی ہلکی آواز میں کریں. تو پھر اگر آپ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہوں کہ کوئی آدمی دین کی بات سننا چاہ رہا ہے اور آپ کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہا ہے، تو آپ اس کا حق مارتے ہیں اور اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ حضرات جو مسجد میں آ گئے اللہ کی رحمت سے، چونکہ یہ شکایت بہت ہے کہ اوپر کے مالوں پر باتیں بہت ہوتی ہیں، تو یہ بات غلط اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ بچوں کو تربیت کیا دیتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے باتیں کر کیسے سکتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی منتری سامنے بیٹھے ہو، آپ وہ بات نہ بھی کر رہے ہو، منہ تاکتے رہتے ہیں اس کا، اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور ایک اور چالاکی چل رہی ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے.
وہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے آدمی جو آ گیا ہے اور وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ جگہ اس کا حق ہے۔ آنے والا کیا کرتا ہے کہ آ کر کے بیٹھنے والے کو کھسکاتا ہے آگے کو، میں سنتیں پڑھ لوں، اور جب وہ کھسک گیا تو کھسکانے کے بعد میں پھر وہ جم جاتا ہے۔ اس کو کھسکایا اس لیے تھا کہ میں سنتیں پڑھ لوں، یعنی بعد میں ہٹ جاؤں یہاں سے، اور پھر جب جماعت کھڑی ہونی شروع ہو گئی اور جگہ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری اپنی جگہ ڈھونڈ، جہاں جا کر کے تجھے جگہ ملے گی نماز پڑھ لینا۔ تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن حق مارنے والے ہیں دوسرے کا، اور یہ باقاعدہ حق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس کو کس وجہ سے آگے کیا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر ہم کمی کر رہے ہیں، صرف اس نماز میں جس کو ہم ہفتے میں ایک دن پڑھنے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی اگر اتنی ساری کمی کمزوری ہمارے اندر ہوگی تو اللہ کے یہاں ہمارا کیا بنے گا؟ اس چیز پر غور کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔